بنی نوع انسان کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو باقی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو اپنی سنت سے چلاتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اللہ کی قدرت۔ قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمائی، اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن دنیا کا نظام قدرت پہ نہیں چلتا، دنیا کا نظام چلتا ہے سنت پر، سنت الہی پر، سنت خداوندی پر۔ سنت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مقرر فرمائی ہے کہ ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اب جو کافر ہے وہ سبب کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے، وہ سبب کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے سبب صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس سبب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی میرا یہ مسبب بنائے گا، اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نئے نئے انسانوں کو پیدا کرتا رہے، جو انسان مر رہے ہیں وہ مر جائیں، فرشتوں سے کہے کہ مٹی سے اور انسان بناؤ، ان کے اندر روح پھونکتا رہے اللہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قدرت سے دنیا کو نہیں چلانا، کائنات کے سسٹم کو نہیں چلانا، سنت سے چلانا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ مقرر فرمایا کہ میاں بیوی دونوں کا ایک تعلق ہوگا، اس تعلق کے نتیجے میں ایک لمبا پروسیس ہوگا 9 مہینے کا۔ اس کے بعد دنیا میں ایک انسان آئے گا، وہ بھی بہت کمزور، بہت ناسمجھ، رفتہ رفتہ پھر اس کے اندر چلنے کی، پھرنے کی، پکڑنے کی، بولنے کی، کھانے پینے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ سیدھا سیدھا ایک نوجوان پیدا کرے 15-20 سال کا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین سنت سے اس کائنات کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو نکاح کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کرنے کے بعد یہ سنت چلائی۔ نکاح کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ قرآن نکاح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اللہ کے احکامات نکاح کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، رسول اللہ کی احادیث نکاح کی ترغیب دیتی ہے، نکاح کے فضائل بیان فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود، معاشرے کی بہتری، معاشرے کا حسن، معاشرے کی رونق وہ نکاح سے ہے کہ نکاح زیادہ سے زیادہ ہو، جلد از جلد ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جن لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کی نکاح، ان کی شادیاں کراؤ، ان کا نکاح کراؤ۔ تو نکاح تعلق کے جوڑنے کا نام ہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس تعلق کو توڑنے کی بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبھانا مشکل ہوتا ہے، اس تعلق کو برقرار رکھنے سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک اور حکم بیان فرمایا، اس کو کہتے طلاق۔ طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کوشش کرو جہاں تک ہو سکے نبھاؤ، تعلقات کو بگاڑنے کے بجائے سنوارنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالو، جہاں تک ہو سکے قربانی دو، نکاح کو ختم نہ کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایمان والو اپنی بیویوں کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارو، ہنسی اور مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی گزارو، قربانیوں کے ساتھ زندگی گزارو۔
فعسا ان تکرہوا شیئا، ایک چیز تمہیں بری لگے گی، وہ بیوی تمہیں بری لگے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے مقرر فرمائے گا۔ برداشت کرو، صبر سے کام لو۔ تو اللہ رب العالمین طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں مجبوری ہو تو جائز ہے، لیکن بغیر مجبوری کے طلاقوں کا رجحان کا بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، شیطان کو پسند ہے، ابلیس کو پسند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشروں میں طلاق کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس لوگ اپنے کیسز لاتے ہیں، ہمیں زیادہ معلوم ہے، اور طلاق کو اب کوئی عار ہی نہیں سمجھتا۔ مجبوری ہو تو طلاق دے دے، لیکن بعض لوگ اب طلاق کو ایک فیشن کا نام دیتے ہیں۔ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی شوہروں سے طلاق لو، ان کی غلامی نہیں کرو، ان کی غلامی میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، آزاد زندگی گزارو۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنی طلاق پر فخر کرتی ہیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ خوبصورت خاندان ہو، ایک مضبوط فیملی سسٹم ہو، میاں بیوی کا اچھی طرح زندگی گزارنا ہو، خوبصورت اچھے پڑھے لکھے تربیت یافتہ تعلیم یافتہ بچے پیدا ہو۔ اچھی فیملی اور اچھا خاندان سبب بنے گا ایک اچھے معاشرے کا، اور اچھا معاشرہ سبب بنے گا ایک خوبصورت ریاست، ایک خوبصورت ملک اور ایک خوبصورت وطن کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے۔ یعنی ہے تو حلال لیکن پسند نہیں ہے اللہ کو، یعنی جہاں تک ہو سکے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، اس کی پھر اللہ نے باقاعدہ اجازت دی ہے، اس کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اور جو عورت طلاق چاہتی ہے معمولی وجہوں پر، معمولی باتوں پر طلاق چاہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ معمولی سی بات ہے، کیوں جی یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اکثر۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، کبھی عورت ظلم کر رہی ہوتی ہے، کبھی ساس سسر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ تمہاری بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف، رحم اور شفقت کا معاملہ کرو۔ تمہاری بہو ہے اس کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا۔ بعض بہو بہت خطرناک ہوتی ہے، سارا گھر اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، ساس سسر پر ظلم کرتی ہے، بہت بڑی ظالم ہے یہ عورت، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بعض بہو بڑی سیدھی سادی بھولی بھالی خدمت گزار ہوتی ہے، سارا دن گھر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ ساس سسر بڑے فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں، ساس ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے، گالیاں دیتی ہے، برا بلا کہتی ہے، ماں باپ کو یاد کرتی ہے، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہاری تربیت ایسی، تمہارا خاندان ایسا۔ یہ بھی بہت بڑی ظالم ہے۔ ہر ایک کا جو حق ہے اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو۔ اعطِ کل ذی حق حقہ، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو۔ ہر کسی کو اگر اس کا حق ملے گا تو معاشرے سے ناانصافی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ معاشرے میں ناانصافی جنم اس لیے لیتی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ تو جو عورت طلاق چاہتی ہے معمولی باتوں پر،
مجھے نہیں رہنا اس گھر میں. کیوں نہیں رہنا؟ بس مجھے نہیں رہنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی نہیں, مجھے نہیں رہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر بأس, جو عورت بغیر کسی شرعی اور صحیح عذر کے بغیر, معقول عذر اور شرعی عذر کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہے, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے, معمولی باتیں تو ہر گھر کے اندر ہوتی ہے. بیٹی اور ماں کے درمیان میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو بیٹی کیا کہے گی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا, ماں کیا کہے گی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا. نہیں, سب گزارا کرتے ہیں, چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہے, دل صاف ہو جاتے ہیں, معافی تلافی کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی معقول اور شرعی عذر نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جب طلاق چاہتی ہے اپنے شوہر سے, فحرام علیہا رائحۃ الجنہ, جنت جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. اب اتنی بڑی وعید کیوں بیان فرمائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے جو بغیر معقول اور شرعی عذر کے طلاق مانگتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طلاق کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے. جس معاشرے میں طلاقیں زیادہ ہوں گی تو وہاں پر لڑکے بھی بگڑیں گے, لڑکیاں بھی بگڑیں گی, مرد بھی بگڑیں گے اور عورت بھی بگڑے گی. اسلام بگاڑ نہیں چاہتا, اللہ چاہتا ہے معاشرہ پاکیزہ ہو, پاک ہو, خوبصورت ہو, اللہ کے احکام, اللہ کی نبی کی احادیث اور فرامین کی خوشبو سے معطر ہو, دینی تربیت سے خوشبودار ہو. اللہ یہی چاہتا ہے. اور جب طلاقیں بڑھیں گی تو ناجائز تعلقات ہوں گے, اور ناجائز تعلقات کی گندگی اور آلودگیوں سے معاشرہ بدبودار بنے گا. اللہ ہمارے لیے بدبودار معاشرہ نہیں چاہتا. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تو عورت کے بارے میں جو میں نے حدیث بیان کی, یہ عورت کے بارے میں ہے, جو مرد بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, بڑے گناہوں میں سے, عظیم گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے رجل تزوج امرأة, کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا, شادی کی, فلما قضى حاجته منها, اپنی ضرورت اس سے پوری کر لی, وطلقها, پھر اسے طلاق دے دی. کوئی وجہ نہیں ہے, کیوں طلاق دے رہے ہیں بھائی آپ مجھے؟ نہیں, بس ویسے میرا کام پورا ہو گیا, جو مجھے حاصل کرنا تھا اپنی ضرورت میں نے آپ سے پوری کر لی. نکاح صرف ہوس کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے, نکاح تو ایک مضبوط بندھن ہے, ایک مضبوط وہ تعلق ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. جب یہ نکاح ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ دو انسانوں کو اس بندھن میں باندھا جاتا ہے. تو جب اللہ کے نام کے ساتھ باندھا گیا ہے تو یہ معمولی عام تعلق نہیں ہے, یہ کوئی دوستی نہیں ہے کہ دوستی جب چاہو ختم کرو, جب چاہو پال لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت سے شادی کی, اپنی ضرورت پوری کی, اپنی ہوس پوری کر لی, اور پھر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو, وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا, اور اس کا مہر بھی کھا لیا, اس کا مہر بھی نہیں دیا, تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا مجرم ہے یہ شخص. ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. تو دونوں کے لیے عظیم وعید ہے, وبال ہے, برا انجام ہے. مرد کے لیے بھی جو بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے طلاق دیتا ہے, اور عورت کے لیے بھی بہت بڑا جرم ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی اور معقول عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے.
وجہ میں نے بتا دی کہ معاشرہ بدبودار بنتا ہے اس سے، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ طلاق کی وجہ سے دو انسان الگ نہیں ہوتے، دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ محبتوں کو پسند کرتا ہے، نفرتوں کو نہیں۔ دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کو توڑتے ہیں نا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3، 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تعلق کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نفرت ہے، نفرت اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ محبتیں چاہتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے قرآن کے احکام، میرے نبی کے فرامین اور احادیث کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنو، جیسا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو قرآن اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھائی بھائی بنایا تھا۔ ان کی ساری نفرتوں کی آگ بجھ گئی، وہ جہنم کے گھڑے پر بالکل قریب تھے۔ اللہ نے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ مسلمان سے تعلق کو 3 دن سے زیادہ توڑتا ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کی نبی کو ناپسند ہے۔ ایک عام مسلمان، یہاں تو ایک تعلق ہے 2 خاندانوں کا، یہ خاندانوں کا تعلق جب نفرت میں تبدیل ہوتا ہے تو اللہ کو بڑا ناپسند لگتا ہے۔ پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے در بدر ہو جاتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، ان کو محبت نہیں ملتی، ان کو شفقت نہیں ملتی، وہ ترستے ہیں باپ کی محبت کو یا ماں کی محبت کو، وہ ترستے ہیں ایسا ماحول دیکھنے کو جس میں ماں باپ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک ہی میز و دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہو، آپس میں اچھے تعلق کی باتیں ہو، محبت کی باتیں ہو۔ ایسا ماحول انہوں نے نہیں دیکھا، ماں الگ ہے باپ الگ ہے۔ جب وہ اس ماحول میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر بھی پھر کسی کے لیے شفقت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، درستی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور ظلم کا جذبہ ان کے اندر ابھرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی محبت دیکھی نہیں ہے۔ تو اللہ اس لیے پسند نہیں کرتا کہ ایک مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شیطان تمام گناہوں میں سب سے زیادہ اس گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کا تعلق ٹوٹتا ہے، دونوں کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، تو شیطان ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے اس سے۔ شیطان جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے ابلیس، اس کی چیلے اور اس کی اولادیں بہت ہیں۔ شیطان اولادیں بھی جنتا ہے، ابلیس اولادیں جنتا ہے۔ ابلیس بڑا ہے، باقی اس کی اولادیں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الشیطان وقرینہ من الجن۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ نے مقرر فرمایا اور ایک فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا۔ تو جتنے انسان ہیں اتنے شیطان ہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ابلیس۔ قرآن میں اس کا نام اللہ نے ابلیس ذکر فرمایا، احادیث میں اس کا نام آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ویبعث سرایاہ۔ ابلیس کو اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی ہیں، طاقتیں ہیں نا، انسانوں کو گمراہ کرنا، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، وہ اندر ایسے گھومتا ہے جس طرح کی خون گھومتا ہے آپ کے جسم میں، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے۔ کس طرح رکھتا ہے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ہمارا اس پر یقین ہے، ایمان ہے، جو اس پر یقین نہیں رکھے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منانے کی کوشش کرے۔
ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو جو ہم میں عقل کے غلام ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا غلام، ایک ہوتا ہے عقل کا غلام. وہ کہتے ہیں میں اللہ کی اور اللہ کی نبی کی کوئی بات اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ میری عقل کے مطابق نہ ہو. لاجک دو مجھے، لاجک، سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر مجھے سمجھاؤ. ایسا بندہ میں سمجھتا ہوں اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں یا میں مومن ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے غلام ہیں. جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی نبی کا صحیح سند کے ساتھ فرمان اور حدیث ہمیں مل گئی، اس میں پھر آپ کی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ وہی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے عقل ختم ہوتی ہے. وہی اور عقل ایک دوسرے سے بہت دور ہے. عقل جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے وہی کا آغاز ہوتا ہے، آگے آپ کی عقل چل نہیں سکتی. تو شیطان ابلیس اپنا عرش، اپنا تخت رکھتا ہے پانی پر. کوئی کہے کیسے رکھتا ہے؟ تو اس کی عقل کے گھوڑے یہاں نہیں دوڑنے چاہیے، بس اللہ کی نبی نے فرمایا رکھتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ شیطان اندر کیسے ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہ میں نہیں مانتا. اندر کیسے گھستا ہے وہ؟ اللہ کی نبی نے فرمایا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ شیطان گھستا ہے. قرآن میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وہ بدبخت ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. میں آپ کے سینے میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے عقل کے ذریعے سے یہ ثابت کرے. جب میں نہیں ڈال سکتا تو شیطان آپ کے دل میں وسوسہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ آپ کے سینے پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا یضع عرشہ علی الماء، اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے. کیسے رکھتا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. وَيَبْعَثُ سَرَایَاهُ، پھر وہ اپنی جماعتوں کی تشکیل کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. شام میں جب یہ سارے واپس آتے ہیں تو سب سے کارگزاری سنتا ہے شیطان، بتائیے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو اللہ کی نبی نے فرمایا فَأَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً، جو ان میں سب سے زیادہ معمولی سمجھا جاتا ہے وہ اعظمہم فتنہ، اس کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک آتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے میں نے نماز چھڑوا دی. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے روزہ توڑوا دیا. ایک آتا ہے میں نے گالی دلوا دی. ایک اور آتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے میں نے سود میں مبتلا کر دیا فلاں انسان کو. ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے رشوت خوری میں، حرام خوری میں ڈال دیا فلاں انسان کو، وغیرہ وغیرہ. ہر شیطان اپنی اپنی کارگزاری سناتا ہے دن بھر کی. ان میں سے ایک آتا ہے اخیر میں، وہ کہتا ہے میں تو زیادہ کچھ نہیں کر سکا، البتہ میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں الگ کر کے طلاق تک بات پہنچا دی اور دونوں کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی. ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین زوجتہ وبین امرأتہ، میں نے اس کو اپنے تعاقب میں لیا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں علیحدگی کر دی. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے، ابلیس بڑا شیطان اس کو اپنے قریب لے آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے بڑا زبردست کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں تعلق خراب ہوگا، طلاق ہوگی، تو معاشرہ بگڑے گا، اور معاشرے کے بگڑنے کے ساتھ انسان خود بخود بگڑ جاتے ہیں. یہ اتنا برا عمل ہے طلاق کا کہ اس کی وجہ سے شیطان ابلیس کو خوشی ہوتی ہے. آپ بتائیں، اندازہ لگائیں کہ جس چیز سے شیطان اور ابلیس کو خوشی ہو وہ کتنا خطرناک عمل ہوگا، وہ کتنا فتنہ انگیز عمل ہوگا. تو ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میں نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی، اب کیا کروں؟ رو رہا ہے وہ، اس کی بیوی رو رہی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بچیاں ہیں، میرا خاندان ہے، بس وہ میں غصے میں تھا 3 طلاقیں دے دی. بھائی جب ہم یہ نکاح کر رہے تھے، تعلق جوڑ رہے تھے، تو کتنا لمبا پروسیجر تھا کہ نہیں؟ پہلے منگنی کے لیے یہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں، استخارے کر رہے ہیں. استخارے کرتے ہیں نا لوگ،
امام صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، فلاں سے بھی کرتے ہیں، فلاں سے بھی کرتے ہیں، پھر نکاح ہوتا ہے، نکاح میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تعلق جوڑ رہے تھے تو اتنا لمبا عمل تھا، جب تعلق توڑ رہے تھے تو بھی آپ مشورہ کرتے نا، غصے میں آ کر آپ نے فوراً طلاق دے دی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب غصے میں آتے ہیں، بیوی کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ مار دے تو یہ اس سے کمتر ہے کہ آپ 3 طلاقیں دے دیں اپنی بیوی کو۔ مارنا نہیں چاہیے اپنی بیوی کو، لیکن اگر آپ نے مار دیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا، اتنا شدید مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو 3 طلاقیں دیں۔ کیوں؟ یہ ہاتھ اس کا جڑ جائے گا، علاج کر لیں گے ہم، علاج کا ہے نا کوئی سلسلہ، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی وہ عورت، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی، اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے، پھر آپ بھی برباد، آپ بھی روئیں گے، بیوی بھی روئے گی، بچے بھی روئیں گے، والدین بھی روئیں گے، نفرتیں مسلسل بڑھتی رہیں گی۔ وہ جی میں غصے میں تھا، ارے بھائی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی دیتا ہے۔ تو جس طرح نکاح کا اتنا لمبا سلسلہ تھا، اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں طلاق کا بھی طریقہ بیان فرمایا، اللہ کی نبی نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بیان فرمایا کہ ایسے اندھا دھند طلاق نہیں دینا۔ خصوصاً جو نوجوان ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بیویاں نادان ہوتی ہے، عورتیں ویسے بھی ان کی عقل اور ان کی سمجھ تھوڑی کم ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو تھوڑا اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے جس سے مردوں کے دلوں کے اندر جوش آتا ہے، غصہ آتا ہے اور وہ طلاق دے جاتا ہے۔ اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، لیکن جو موجود نہیں ہے ان کو کون سمجھائے؟ وہ پھر کر لیتے ہیں، پھر آتے ہیں لوگ ہمارے پاس روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے کہ ہم کیا کریں۔ تو طلاق کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی طلاق دینی ہے تو والدین سے مشورہ کرے، امام صاحب سے مشورہ کرے، اپنے بڑوں سے مشورہ کرے، دوستوں سے مشورہ کرے، میری بیوی یہ عمل کر رہی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایسا نہیں کرو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو تھوڑا بہت ہاتھ اٹھاؤ، وَاضْرِبُوهُنَّ، شدید نہیں مارنا، صرف ہاتھ اٹھانا کہ اسے احساس ہو کہ بھئی ہاتھ اٹھ گیا مجھ پر، میں اتنی گر گئی، میرے اخلاق، میری تربیت اتنی گر گئی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہ ہو تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک نہ ہوئی تو پھر طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر اللہ نے فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ، دو بڑوں کو بٹھاؤ کہ وہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے، پھر نہ سلجھ جائے تو چلو طلاق دے دیں۔ طلاق دینے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں طہر جانتے پاکی کا جو زمانہ ہوتا ہے، ایک حیض کا زمانہ ہوتا ہے، ایک پاکی کا زمانہ ہوتا ہے عورت کے لیے، بیماری کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ نہیں، جو پاکی کا زمانہ ہوتا ہے جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو، اس میں ایک طلاق دے دے۔ سب سے بہترین طلاق یہ ہے کہ ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ اگر 3 مہینے کے اندر دوبارہ یہ دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور سمجھ میں آ گئی بات کہ ہمیں دوبارہ تعلق بنانا ہے اور ہمیں دوبارہ اس رشتے کو جوڑنا ہے، سمجھ آ گئی، کسی نے سمجھایا، خود اللہ نے سمجھ اور ہدایت دی، تو 3 مہینے کے اندر بلا کسی تکلیف اور پریشانی کے دوبارہ آپس میں رجوع کر لے۔ 3 مہینے کے بعد اگر سمجھ میں آ گئے تو پھر تھوڑا سا مشکل یہ ہو جائے گا کہ نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ 3 مہینے کے بعد، 3 حیضوں کے گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لے نئے مہر کے ساتھ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک ساتھ 3 دی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ایک طلاق دے دے۔ ہمارے ہاں ایک اور مصیبت یہ ہے کہ جو یہ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، اسٹامپ پیپر بھیجنے والوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے پہلے سے فارم بنایا ہوا ہوتے، اس میں 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اس پہ دستخط کر لو،
اب وہ کہتے ہیں میں نے تو اسٹامپ پیپر پہ یا اس فارم پہ دستخط کر لی. یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھنا کبھی بھی اگر عدالتی طور پر بھی اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو بولے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا, میرے لیے ایک طلاق والا فارم بنا دیجئے, میں ایک طلاق دوں گا. زندگی میں کوئی بھی موڑ ایسا آ سکتا ہے کہ دوبارہ یہ آپس میں رشتے کو نبھانا چاہے تو ان کے لیے راستہ کھلا ہوگا. حلالے ولالوں کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی. لمبا چوڑا جو چکر ہوتا ہے عجیب عجیب, اس چکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا کے رکھے گا. تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی نبی کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کے ساتھ زندگی گزارو, تعلق رکھو صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ, میٹھی گفتگو کے ساتھ, اچھے کلمات کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس رشتے کو مضبوط رکھے گا. طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. نوبت اگر آتی ہے تو یاد رکھنا کبھی بھی غصے میں طلاق نہیں دینی چاہیے. اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرائیں تو پہلے سے یہ تقریر جو میں نے کی اس کا خلاصہ ان کو سمجھائے. اگر آپ کو یہ تقریر یاد نہیں کہ کسی بھی عالم مولوی صاحب کے پاس ان کو لے جائیں کہ حضرت ان کو سمجھا دیجئے کہ نکاح کے کیا آداب اور کیا احکام ہے, اور طلاق کے کیا آداب اور کیا احکام ہے, اور ان میں کیا کیا پریشانیاں سامنے آتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت